السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جسے کرنے سے آپ سب کی مشکل اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ لوگ ایسا کون سا عمل ہے جسے کرنے سے ہماری مصیبت اور مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو اسکپ کیے بغیر پوری دیکھیے اور جانیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جسے کرنے سے ہماری مصیبت اور مشکل ختم ہو جائے گی۔ چلے ٹائم سے کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنیے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح۔ سنیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے قوم، ایسا نہ ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ تم پر آ جائے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ تم پر آ جائے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا وہ تم پر نہ آ جائے۔ اے قوم، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تم لوگ استغفر اللہ کرو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا عالم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گناہ ہو جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار اس لیے فرماتے کہ اگر مجھ سے کوئی عبادت میں کمی ہو گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ استغفر اللہ کے فائدے بتاتی ہوں، یعنی کہ ایسا مطلب استغفر اللہ کے کیا کیا فائدے ہیں وہ آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اب استغفر اللہ کرنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سنیے کہ استغفر اللہ کی کتنی فضیلت ہے اور اپنے آپ پر غور کریے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی دن میں گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن غور کریے کہ ہم دن میں استغفار نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتے، ہم اپنے اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو استغفر اللہ نہیں کرتے اور استغفر اللہ کو یعنی وہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ہم سے کوئی گناہ بھی ہوا ہے۔ اب میں آپ سب کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں کہ جب سیدنا امام العابدین جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا، یعنی متغیر ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے آپ کو وضو کرتے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں؟ یعنی کہ جب وہ وضو فرماتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی یعنی خشیت کا عالم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا کہ جب وہ وضو فرماتے تو تب بھی وہ ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ مبارک زرد ہو جاتا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کر کے ہی بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گناہ ہی کب کیا ہے، ہم سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کہ استغفر اللہ کی کتنی فضیلت سنائی گئی ہے، یعنی استغفر اللہ کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ استغفر اللہ کے کتنے فائدے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بھی بیان کیے ہیں کہ استغفر اللہ کے فائدے، لیکن یہ نہیں کہ استغفر اللہ کے اتنے ہی فائدے ہیں، بلکہ استغفر اللہ کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے میں نے بہت سے چند فائدے آپ لوگوں کو بتائے ہیں استغفر اللہ کے۔ اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استغفر اللہ کتنی بار پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ کی کوئی قید ہے، ہم لوگ جتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے ہمارے اتنے ہی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کم سے کم ہمیں جو استغفر اللہ ہے وہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کرنی چاہیے۔ ہم تو بہت گناہ گار امت ہیں، ہمیں ایک تسبیح صبح استغفر اللہ کی اور ایک تسبیح شام کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہمیں بخش دیا جائے۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ یعنی کثرت سے استغفر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ کثرت سے استغفر اللہ نہیں کرتے لیکن ہمیں کثرت سے استغفر اللہ کرنی چاہیے۔
میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی امت کتنی گناہ گار ہے، ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ اسلامک ویڈیو لے کر آ سکوں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔